میر تقی میر کی شاعری کا معاشرتی پس منظر۔ میر تقی میر اردو غزل میں خدائے سخن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے مشہور ہم عصروں میں مرزا سودا، خواجہ میر درد، میر سوز، قائم چاند پوری، نذیر اکبر آبادی ہیں۔ شاعرانہ اعتبار سے مظہر جان جانا مرزا سودا کے پیش رو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حاتم، آبرو، ناجی، یک رنگ وغیرہ کی ایہام گوئی کی روایت کے خلاف مظہر جان جانا نے اصلاحی تحریک چلائی اور انعام اللہ خان یقین، احسن اللہ بیان اور فقیہ درد مند کے ذریعے انہوں نے جس فطری شاعری کی بنیاد رکھی، اس کی تجدید و توسیع اور تکمیل و ارتقاء میر و سودا کے ہاتھوں ہوئی۔ اپنے ہم عصروں میں میر کو سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت ملی۔ یوں تو انہوں نے کئی صنفوں میں طبع آزمائی کی تھی، لیکن ان کی شہرت غزل اور مثنوی کی مرہون منت ہے، اور بطور خاص تغزل کے منفرد آہنگ اور ممتاز اسلوب نے ان کو یگانہ روزگار بنایا۔ اس لیے کہ غزل کے اسلوب میں میر نے نہ صرف اپنی شخصیت کو بلکہ اپنے عہد کی پوری حیثیت اور حقیقت کو روشن اور منور کر دیا تھا۔ میر کا عہد انتشار و بحران سے عبارت ہے۔ مغلیہ سلطنت کا جاہ و جلال اور شان و شوکت قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ میر جنہوں نے آگرہ سے دہلی کو وطن ثانی کا درجہ دیا تھا اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے تہذیبی مرکز اور اپنے محبوب کی حیثیت دی تھی، وہی دلی ان کی آنکھوں کے سامنے صبح و شام سرے بازار رسوا ہو رہی تھی اور باد حوادث کے جھونکوں کی زد میں تھی۔ افغانیوں، مرہٹوں، جاٹوں، سکھوں اور درباری سازشوں نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ میر کی نگاہ میں دلی محض سلطنت مغلیہ کا دارالسلطنت نہ تھی، بلکہ ایک تہذیبی علامت تھی۔ دلی کی تباہی و بربادی ان کا انفرادی غم بھی تھا اور اجتماعی سانحہ بھی۔ اس لیے ان کا دل درد مند جو پہلے ہی مختلف حادثات و سانحات کا ہدف بن چکا تھا، اس اجتماعی جانکاہ المیے سے ریجہ ریجہ ہو گیا، جس نے ان کو داخلیت پسند بنا دیا۔ غزل ایک داخلی صنف سخن ہے۔ فارسی سے اردو تک غزلیہ شاعری کی روایات کی تعمیر میں صدیوں کی تہذیبی عظمت و شوکت نے حصہ لیا ہے، اور چونکہ یہ دنیائے شاعری کا مختصر ترین پیمانہ اظہار ہے، اس لیے اس کا اسلوب داخلیت کے جہان معنی کا متقاضی ہوتا ہے۔ میر کی شخصیت ابتدا ہی سے خارجیت کے مقابلے میں داخلیت کی بنیاد پر پروان چڑھی۔ میر کے والد اور چچا صوفی صافی تھے۔ بچپن ہی سے میر کو عشق کی تعلیم دی گئی اور خارجی مظاہر سے درگزر کرنے کا سبق پڑھایا گیا۔ چچا کے ساتھ میر نے مختلف صوفیاء کرام کی صحبت سے اکتساب فیض کیا۔ خود ان کے والد 5-7 برس کی عمر میں ان کو درج ذیل درس دیتے تھے۔ اے بیٹا، عشق کرنا سیکھو، کیونکہ عشق ہی اس کارخانہ ہست و بود میں دخیل ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو نظام عالم قائم نہ ہوتا۔ عشق کے بغیر زندگی وبال ہے اور عشق میں پریشانی اٹھانا کمال ہے۔ علائق دنیاوی سے بے نیازی کی تعلیم انہیں بچپن سے ہی دی گئی تھی۔ اس نے ان کو خوددار، خود بین، بے نیاز اور خود آگاہ بنا دیا تھا۔ استغنا، غیرت و حمیت، درد مندی، ضبط نفس، سوز و گداز، وزاداری، ثبات قدم اور بے پروائی ان کی شخصیت کے سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ یہی شخصیت جب عنفوان شباب کی منزل میں پہنچی تو ایک شدید جذباتی حادثے سے دوچار ہوئی، جس نے ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں کو مزید مستحکم اور مضبوط بنایا اور ان میں استغراق، دلگیری، کم آمیزی
اور اندروں بینی پیدا ہوئی۔ آگرہ چھوڑ کر وہ دلی آئے تو یہاں ذاتی اور اجتماعی آلام و مصائب نے ان کو چین سے نہ بیٹھنے دیا، جس کے نتیجے میں خود بینی، خود پسندی، بد دماغی، بے دماغی اور تعلی ان کی شخصیت کے اساسی پہلو بن گئے۔ چند مثالیں دیکھیے۔ پیدا کہاں ہیں اے پراگندہ طبع لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ تیری چال ٹیڑھی، تیری بات روکھی، تجھے میر سمجھا ہے یا کم کسو نے۔ صحبت کسو سے رکھنے کا اس کو نہ تھا دماغ، تھا میر بے دماغ کو بے بھی کیا بلا دماغ۔ صحبت کسو سے رکھنے کا اس کو نہ تھا دماغ، تھا میر بے دماغ کو بھی کیا بلا دماغ۔ نازک مزاج آپ قیامت ہے میر جی، جو شیشہ میرے منہ نہ لگو، میں نشے میں ہوں۔ دراصل میر اپنے منفی ماحول اور بیرونی تضادات سے مصالحت نہ کر سکے، اس لیے ان کی ساری بغاوت بے دماغی اور فراریت میں بدل گئی اور وہ زمین و آسمان سے الجھنے لگے، اور یہ احساس ان کے لیے جاں ثابت ہوا کہ ان کو صحیح مخاطب میسر نہ ہو سکا۔ زمانے کی عبرت آموزی اور غارت گری نے ان کو دلی میں بھی سکون سے بیٹھنے نہ دیا اور وہ ہجرت ثانی پر مجبور ہو گئے۔ قومی شکست و ریخت۔ قومی شکست و ریخت نے شجاعانہ جذبات کو فنا کر دیا تھا، چنانچہ عام طور پر انفعالیت ذہنوں میں گھر کر گئی تھی۔ اس ماحول میں خواجہ احمد فاروقی کے مطابق میر کی زندگی اور شاعری وقت کی بے رحم قوتوں کے خلاف خوبصورت احتجاج ہے۔ وہ غزل کی طرح مربوط اور غیر مسلسل تو ہے، لیکن ہے احتجاج۔ اسی طرح ان کے یہاں ایک سماجی احساس ہے جو بہت حکیمانہ نہیں لیکن ہوش مندانہ ضرور ہے۔ میر کی شاعری میں نفس پروری کی جگہ جگرداری اور درد مندی ملتی ہے۔ انہوں نے غم دوراں کو غم جانا بنا لیا ہے۔ ان کے ہاں عشق ایک تہذیبی بصیرت رکھتا ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی عزت بھی کی ہے اور انسانیت کی عزت کا اہتمام بھی کیا ہے۔ ان کی انانیت مریضانہ نہیں منفعل ہے، لیکن اس میں ہمت، حوصلہ اور انسانیت دوستی ہے۔ وسیع القلبی اور کشادہ مزاجی میر کا خاص میلان ہے۔ میر کی شاعری کی خصوصیتوں کی تائید میں درج ذیل اشعار دیکھیے۔ کیا تھا شعر کو پردہ سخن کا، سو ٹھہرا ہے یہی اب فن ہمارا۔ عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق۔ حسرتیں اس کی سر پٹکتی ہیں، مرگ فرہاد کیا کیا تو نے۔ آنکھوں سے پوچھا حال دل کا، ایک بوند ٹپک پڑا لہو کی۔ مرگ ایک مادگی کا وقفہ ہے، مرگ ایک مادگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ ہمارے آگے جب ترا کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ برسوں لگی رہی ہیں جب مہر و ماہ کی آنکھیں، تب کوئی ہم سا صاحب نظر بنے ہیں۔ وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے تھے چرخ نے جو خاک چھان کر۔ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماری یہاں۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے۔
مصائب اور تھے پر جی کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر کی شاعری میر کے دل اور دلی کا مرثیہ ہے۔ میر کا دل اس کے ذاتی آلام و مصائب اور میر کی دلی اور ان کی تہذیبی تباہی و بربادی کی سمبل ہے۔ میر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ کسی بھی تجربہ زندگی کو سادگی، سلاست، روانی، بے ساختگی اور اثر آفرینی کے ساتھ تغزل کے رسم میں ڈبو کر پیش کرنے کی لازوال صلاحیت رکھتا تھا۔ اس خصوصیت میں آج تک اس کا کوئی ہمسر نہ ہو سکا۔ غالب کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اپنے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر کے خدائے سخن ہونے کا یہی ثبوت کافی ہے۔